میں نعمتیں بڑھاتا ہی رہا کروں گا، ناشکری کرو گے نعمت چھین لوں گا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، ہر جمعے کے خطبے میں امام صاحب خطیب صاحب پڑھتے ہیں، جس میں امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے کہ 600 سال گزر گئے تھے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پوری روئے زمین پر کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں تھا، نبی ہی آ کر کے لوگوں کو رہبری کرتے تھے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، نبی بتاتے تھے۔ جب ایک نبی تشریف لے جاتے پھر اللہ پاک دوسرے بھی بھیجتے، وہ تشریف لے جاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ پاک اپنے بندوں کی رہبری کے لیے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے نبی بھیجتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا اور روئے زمین پر کوئی نبی نہیں لوگوں کو، اور سارے نبیوں نے سارے پیغمبروں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا نبی آخر زمان آئیں گے اور وہ ان کے ایسے نبی ہوں گے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ان کی شریعت ان کا دین اور وہ جو کہیں گے اسی میں تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اب لوگوں کو انتظار تھا، 600 سال گزر گئے، لیکن عجیب بات ہے جب آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے نا، طلب جیسے ہم کو پانی کی طلب ہوتی ہے تو ہم پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، ہے نہیں؟ اور ایسے ہی سردی لگتی ہے تو کپڑا اوڑھتے ہیں، طلب ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگ کے پجاری تھے، آگ کو پوجتے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ ایک پادری کے پاس رہے، وہ مر گیا تو دوسرے پادری کے پاس گئے، وہ بھی بہت بیمار ہوئے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ تو تم بھی پتہ نہیں کب تک، پھر تمہارے بعد ہم کہاں جائیں، تمہارے بعد ہم کہاں جائیں؟ تو اس پادری نے یہ کہا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور تو وہ کہاں آئیں گے کہ وہ عرب میں آئیں گے۔ سلمان کو لگ گئی کہاں ایران کہاں عرب، تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے، کوئی علامت بتاؤ۔ تو اس پادری نے حضرت سلمان کو 3 باتیں بتائی تھی۔ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، ہدیے کا مال قبول کرتے ہیں، اور تیسری چیز ان کے شانے پر ان کے موڈے پر کبوتری کے انڈے جتنی ایک گوشت کی بوٹی ہے وہ نبوت کی مہر ہے۔ ان کو لگ گئی کہ اب تم نے اسی لیے ہمارے بزرگ تھے وہاں رائے میں وہ کہا کرتے تھے جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے، جس کو لگتی ہے وہ لگتا ہے۔ اور ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ صدیوں جہالت کی زندگی گزارے ہوئے پھر اتنی ترقی کہ اب دنیا میں قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ آئیڈیل اور نمونہ بن گئے کہ جس کو زندگی سنوارنی ہو ان کا اتباع کرے۔ سلمان کو لگ گئی کہ اب تو مجھے عرب جانا ہے، ان کو ملنا ہے۔ کوئی قافلہ جا رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو عرب جا رہے ہیں۔
عرب جا رہے ہو؟ میں چل سکتا ہوں، آ جاؤ۔ تو قافلے والوں نے ان کو قبول کر لیا۔ ایران اور مکے تک کا راستہ، راستے کا جو کچھ ان کے پاس توشا وغیرہ تھا کھانے پینے کا، وہ سارا ختم ہو گیا تھا۔ پر اب کیا کریں، کوئی چیز بیچو، جیسے کوئی آدمی بعض مرتبہ کہیں پھنس جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی وہ نہیں، کوئی اپنی گھڑی بیچ دیتا ہے، کوئی اپنی کوئی چیز بیچتا ہے تاکہ ٹکٹ کا انتظام ہو جائے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کوئی چیز بیچ دو، تو سب نے کہا یہی ہے، اس لیے کہ وہ اجنبی تھے ان کے لیے، اسے بیچ دو۔ تو حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ہاتھ انہوں نے بیچ دیا۔ یہودی نے ان کو باغ میں درختوں کو پانی دینے کے لیے، کھجوریں اتارنے کے لیے، رکھے والی کے لیے رکھ لیا۔ ایک دن حضرت سلمان جو ہیں وہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں اتار رہے تھے۔ یہ باغ والے کے چچا کا لڑکا آیا اور بہت برا بھلا آئیں شائیں بک رہا تھا۔ تو اس کے چچا جات بھائی نے پوچھا باغ والے نے کہ بھئی کیا بات ہے؟ ارے بھئی کیا بات ہے کیا؟ یہاں ایک آدمی آیا ہے اور اس کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت سلمان نے اوپر سن لیا، وہ تو تلاش میں تھے۔ جو آدمی جس کی تلاش میں لگتا ہے اللہ دیر سویر اس کو دے۔ اسی لیے یہ جو 3 چلے اور 4 مہینے اور چلے اور تبلیغ مل جائے، یہ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا ایمان بن جائے، آخرت بن جائے، ہمیں اخلاق آ جائیں، یہ اسی لیے ٹھوکریں کھانی۔ حضرت سلمان نے سن لیا۔ جب وہ کھجوروں سے نیچے اترے تو باغ والے سے کہا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں، نہیں کام کرو، پہلی مرتبہ میں اجازت نہیں دے دی۔ دوسرا موقع آیا تو تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں لے کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی آپ لوگ مسافر معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو، پتہ نہیں کیا کیسی گزری ہوگی، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں، قبول کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان کی تو بانچیں کھل گئی کہ بالکل صحیح مقصد پر پہنچا ہوں، جن کی تلاش میں ہوں۔ اب کام کرتے رہے باغ میں، وہ یہودی کے ہاں۔ ایک موقع آیا تو کچھ کھجوریں ہدیے کی لے کر گئے۔ بھائی وہ اس دن میں آیا تھا، اس دن تو وہ صدقے کی تھی، آپ لوگوں نے قبول نہیں کی تھی، یہ تو ہدیے کی ہے، یہ تو ہاں حضرت۔ اب ان کو تو گیا بالکل وہ بات جو پادری نے بتائی تھی، چھپا لگ گیا۔ اب انتظار ہے وہ مہر نبوت۔ لیکن یوں کہتے ہیں مثل مشہور ہے، مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا مہرباں ہوتا ہے، کنواں خود کھنچ کے آتا ہے۔ حضرت سلمان بیٹھ گئے، صحابہ سب بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے تھے، وہ سارے سامنے تھے، یہ پیچھے بیٹھ گئے کہ وہ مہر کا بوسہ لے لوں اور کلمہ پڑھ لوں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، بندوں کی طلب دیکھتے ہیں، اس لیے حدیث قدسی ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم وفی روایت الى اعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں شکلوں کو، اور آج کل کی تمہاری زبان میں تمہاری پرسنالٹیوں کو اللہ نہیں دیکھتا، وہ اندر کیا ہے وہ دیکھتا ہے۔
سلمان کے اندر تھا، بیٹھے ہوئے ہیں، حضور چالے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ہوا چلائی، تیز ہوا چلی، ایسی ہوا چلی کہ حضور کے یہاں سے چادر اتر گئی، بس جیسے چادر اتر گئی حضرت سلمان نے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ رسول۔ پھر چونکہ مجاہدوں سے آئے تھے، بہت دور کی تکان سے آئے تھے، اللہ نوازتے ہیں جب بندے کے اندر سچی طلب ہوتی ہے۔ ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے صبح ہوتی ہے نا، صبح ایک ہوتی ہے صبح صادق اور ایک ہوتی ہے صبح کاذب۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، ان کی صبح کاذب کہلاتی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کی اذان صبح صادق میں ہوتی۔ پھر فرماتے تھے کہ بھوک جو ہے نا، بھوک وہ بھی سچی بھی اور جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی بہت شور مچاتا ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور بیٹھا تو 2 لقمے اور گلاس پانی تو کہہ رہا ہو گیا، معلوم ہوا کہ وہ بھوک نہیں، بھوک کا دھوکہ تھا۔ اور جس کو سچی لگی ہوتی ہے نا، وہ ٹھنڈا نہ گرم، باسی نہ تازہ وہ نہیں دیکھتا۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر جو اتنا سارا آیا اور قیامت تک کے لیے کیا ان کے درجے، وہ سارا طلب صادق پر سچی طلب تھی۔ حضرت سلمان میں سچی طلب تھی، جیسے دیکھا تھا حضور بھی پہچانتے تھے، حضور نے پہچان لیا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر کا آدمی ہے، ہمارا فیملی ممبر، آپ کے پجاری کا، ایران کا آیا سرکار کے پاس، سنبھال لیا۔ جب آدمی کے اندر سچی طلب ہوتی، اس لیے یہ سارا کام جو ہے نا، کہ اندر میں شوق پیدا ہو جائے دین سیکھنے کا، اس لیے کہ کامیابی تو دین ہی میں ہے۔ یہ شوق جب پیدا ہوتا ہے، ایک شوق ایسی چیز ہے جیسے آج کل لوگوں کو ایسی گھڑی، ایسا موبائل، ایسی گاڑی، ایسا سوٹ، لوگوں کو وہ اس کی کوشش ہے۔ ہمارا یہ اجتماع، ہمارا یہ مجمع کہ ہمیں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اسی لیے ہمارے جو 6 نمبر ہے نا، پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز اور تیسرا علم و ذکر، سیکھنا، سمجھنا اور کرنا، یہ تیسرا نمبر بہت اہم ہے۔ لیکن اس کا شوق یہ پہلے ایمان، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، قرآن کہتا ہے جس میں جتنا ایمان ہوتا ہے، ایمان کیا ہے؟ خوف صرف اللہ کا، خوف صرف اللہ کا، امیدیں صرف اللہ سے، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اسی سے سب کچھ، نفع نقصان، موت حیات، عزت ذلت صرف اللہ کے قبضے میں۔ کہ یہ بات ہو، بہت لوگوں کو انتظار تھا کہ وہ نبی، تو کچھ یہ گاؤں والے جو ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، شہر والے تو ذرا، اور گاؤں والے، گاؤں میں کسی کی موت ہو گئی، ارے تمہارے دادا کا انتقال، ہاں بھائی وہ دادا بیمار تھے، شہر والا، ہاں وہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا اور شوگر، شہر والے ذرا، ہاں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آواز لگی، لوگوں نے خبر کری، قالت الاعراب آمنا، گاؤں والے دوڑے بھاگے آئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم،
پیارے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ جو شور مچا رہے ہیں جیسے ہم تم سب شور مچا رہے ہیں، ہم مسلمان ہم ایمان والے حضرت جبریل علیہ السلام کا ان سے کہیے ابھی ایمان نہیں لائے ہو، ایمان کی اصل جگہ تو دل ہے، وہ تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں ابھی نہیں اترا ہے۔ اسی لیے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس کو فرماتے تھے، کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، اللہ کے ہر غیر کا تاثر نکل جائے۔ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہماری اس محنت کا مقصد اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، جہاں کہیں، سب کا تاثر دل سے نکل کر صرف اللہ کی عظمت اور بڑائی۔ اسی لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہلا دھلا کر سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت۔ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر 4 مرتبہ۔ کیوں؟ اس پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ 4 عناصر پر ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ 4 عناصر۔ بیٹا ابھی تو آنکھ بند ہے، ماں کو دیکھا نہ باپ کو، نہ بول سکتا ہے، تیرا پہلے دن کا پہلا سبق، مسلمان کے بچے کا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ کی۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، یہ جو اذان ہے نا، اذان، یہ اذان اللہ پاک نے خود ایک صحابی کو خواب میں، جن کا نام ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ، پوری اذان انہوں نے حضور کو بتائی کہ نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے یہ کلمات کہے، تو پھر حضور نے وہ اذان شروع کرائی حضرت بلال۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ اکبر، اب وہ کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں کہ ساری دنیا جتنی مرتبہ چاہے، سارے جن، سارے انسان، سارے فرشتے جب بھی کہیں گے، یہاں تک کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد بھی یوں کہیں گے اللہ اکبر، تو کہیں گے جتنا تم نے دیکھا، جتنا تم نے سوچا، جتنا تم نے بولا، اللہ اکبر، اللہ اس سے بہت بڑے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں تو کوئی کتنا ہی بڑا ہو، ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاندار گاڑی، اتنے سے پرزے کی وجہ سے روپے، بہت بڑے افسر، لیکن ان کا پیون، ان کا خادم ہے نہیں، ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ ایسا بڑا ہے، ایسا بڑا ہے کہ اسے کسی چھوٹے کی ضرورت نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، وہ بڑا ہے، کرے تنہا ہے، بلا شرکت غیر ہے، اور تمہیں زندگی دی ہی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنا چاہو، اس تک پہنچنا چاہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ، راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اختیار کرو۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اسی لیے کھانے، پینے، پہننے، اڑنے، سونے، جاگنے، ہر چیز میں حضور کی سنت ہے، اور ہر سنت، لیکن مصیبت یہ ہے، اتنے بچے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے فون میں یہ پروگرام ہے، آپ فون میں یہ پروگرام، اور ان کے باپ کو نہیں پتا، تحیات یاد نہیں ہے، دعائے قنوت نہیں، الحمد شریف نہیں۔ دوستو، اصل تو دیندار بننا ہے اور دین سیکھنا ہے، اور وہ یہ جو 3 طاقتیں ہیں، جان، مال اور صلاحیت، یہ صحیح لگے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا، ہر آدمی کے پاس 2 طاقتیں ہیں، ایک سوچنے کی اور ایک کرنے کی۔ پھر فرمایا عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں،
گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ہے تو، دکان میں گاہک اور دکاندار میں ہے تو، مالداروں اور غریبوں میں ہے تو، جتنی لڑائیاں ہیں وہ اسی کے ہے کہ ہر آدمی کو یہ دعویٰ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ اب لڑکی کا رشتہ کرنا ہے، عورت نہیں مانتی اور مرد کہتا ہے ہونا چاہیے یہاں، ہاں تو کیا جانا ہے، گھر میں بیٹھنے والا، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور رسی لمبی ہوتی ہے جی۔ پوری دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں وہ اسی کی ہے، ہر ایک کو دعویٰ ہے جو میں سوچتا ہوں صحیح۔ اس سے آگے بتاؤں، جو ڈاکہ ڈالتا ہے نا، ڈاکہ اچھا خاصا گھر لوٹ لیتا ہے، خون کرتا ہے، چوری کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا، کس کی سوچ صحیح اور کس کی سوچ غلط۔ ایک آدمی سود کے راستے سے کماتا ہے، بیاج، سود، انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، جس کو اتنا حرام کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے ڈرو، سود چھوڑو، اگر نہیں تو پھر آستینیں چڑھا لو اللہ رسول سے لڑنے کے لیے۔ سود کے 2 پیسے سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بدتر، لیکن وہ کہتا جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تب اللہ کی ہماری ملاقات تو ہوتی نہیں، وہ تو وہی ہوگی جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، میرا چلہ پورا ہو گیا اور میرے 4 مہینے لگ گئے اور میں اجتماع میں گیا تو اور میں نے یوں کیا اور وہ کہ پھر کیا فرمایا، جب تک ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ سے نہ ملے، ان کی سوچ کے قریب نہ ہو جائے، اس وقت تک لوگوں نے پھر پوچھا حضرت حضور کی سوچ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا چونکہ آپ تو سب کے لیے، آپ تو نبی ہیں قیامت تک کے لیے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ قرآن نے خود کہا کہ نبی جی آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے اے لوگو تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کہ آپ کی کیا سوچ تھی، کہ آپ کی یہ سوچ تھی کہ ساری مخلوق، خدا اپنے حدیث میں فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے۔ وَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، اس پورے کنبے میں سب سے زیادہ پیار اللہ کو اس بندے سے جو اس کے بندوں کو نفع پہنچاوے۔ جیسے وہ حدیث میں نے پڑھی تھی نا، طوبیٰ لمن، خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو بھلائیوں کے لیے، اچھائیوں کے لیے چابی بنے اور برائیوں کے لیے تالا بنے، کہ ان کے رہنے سے برائیاں ختم ہو رہی ہو اور ان کے چلنے پھرنے سے بھلائیاں پھیل رہی ہو، ان کے پیسے سے، ان کی باتوں سے اور ان کے وقت سے۔ یہ اللہ نے ہم کو جو کام دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ
اللہ کا ہر بندہ اور ہر بندی اس کے پاس اللہ کی امانت اور اللہ کی نعمت، جان، مال اور صلاحیت، یہ تینوں چیزیں صحیح جگہ پر لگے۔ کہ صحیح جگہ کیا ہے؟ کہ صحیح جگہ حضور کا نمونہ ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری یہ ساری تقریریں، ساری تعلیم کے حلقے اور سارے چلر 4 مہینے اجتماع، یہ سارا احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے۔ آپ نے تو لوڑی کی کنگھی کا بھی طریقہ بتایا، سر کے بالوں کی، ناخن کے تراشنے کی، سرما لگانے کی، جوتا پہننے اتارنے کی، گھر میں آنے گھر سے نکلنے کی، ہر چیز۔ مصیبت جو ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری محنت سے اصل مقصود جو حضور لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ ہمارا تاجر، ہمارا کاشتکار، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا وکیل، ہمارا مالدار، ہمارا غریب اور ہمارا جوان، ہمارا بوڑھا، بیمار، تندرست، جہاں کہیں ہو کہ اس کی ہر حرکت و سکنت میں نبی کا نمونہ، نبی کا طریقہ، اسی کا نام ہے دین۔ اور وہ سیکھنا کیونکہ سب سے پہلے دین ہے تو سب کچھ ہے، اور دین نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اس دین کی ابتدا ہے ایمان سے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ 40 سال کے بعد جب پیغمبری کا تاج رکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، آپ نے صفا کے قریب مکے والوں کو جمع کیا، او قبیلے والوں، او قبیلے والوں، او فلانا، او فلانا، تم سب آ جاؤ۔ اور یوں کہتے ہیں کہ اپنی بات سمجھانے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اگر صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نہ گئے تو تم پر حملہ آور، تمہیں نظر نہیں آتے، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا، مکے والوں نے، آپ کے بارے میں تو کبھی جھوٹ کا وہم و گمان نہیں ہوا۔ آپ کہتے تھے جب اتنا مجھے مانتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اتنا سننا تھا۔ کیونکہ 600 سال گزر گئے تھے، ان کے دادوں پردادوں نے بھی نہیں سنا تھا۔ ارے بخاری شریف کی روایت ہے، ایسے بھاگے جیسے جنگلی بلکے ہوئے گدھے بھاگتے۔ لیکن واہ رحمت للعالمین، واہ رحمت للعالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ بھاگے تو یوں نہیں کہا جانے دو، مرنے دو، جانے دو جہنم میں، نہیں، ان کے محلوں میں، ان کے میلوں میں، ان کے بازاروں میں، ان کے پیچھے پیچھے، اور ایک ایک کو افراد سے بھی اور مجموعوں سے بھی۔ کیوں؟ ایک دفعہ صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور موٹے موٹے آنسو رو رہی تھی۔ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ابا جی یہ کسرا اور قیصر اور یہ فلانے اور فلانے نرم نرم گدوں پر اور کیسے کیسے قالین اور کیا کیا ان کے پر، آپ اللہ کے لاڈلے، آپ اللہ کے حبیب اور آپ کے مبارک جسم پر یہ چٹائی کی نشانیاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تو بیٹھ گئے، بیٹا رو مت، بیٹا رو مت، اللہ نے تمہارے باپ کو دین دیا ہے کہ ایک دن آئے گا کچا مکان بچے گا نہ پکا مکان بچے گا۔ اسی لیے دوستو
حضور کی پیشین گوئیاں، حضور کی خبریں اور حضور کا اتباع کہ جتنا بات یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں نا، اس میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات وعدے اور وعید ہیں، وعدے اور وعید ہیں، فضائل۔ اور آدمی کی طبیعت ہے، جس چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے اس کا منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تو بہت اچھی چیز، کہ اشراق سے لے کے تہجد تک فرض نمازیں، روزے، صدقہ، بھوکے کو کھلانا، ننگے کو پہنانا، اشراق، چاش کی نفلیں اس کے فضائل ہیں کہ وہ خالص سن لینے کے لیے نہیں ہے، وہ عمل کے لیے۔ ایسے ہی فضائل صدقات میں پھر فضائل حج، فضائل رمضان، یہ جو فضائل کی کتاب، یہ مجھے یاد ہے ایک مفتی صاحب تھے پاکستان میں، رائے گنج میں، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں دارالعلوم میں پڑھے ہوئے تھے، شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے، پھر اس کے بعد وہاں چلے گئے۔ تو جب کبھی کبھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، ایک دن آئے تو وہاں تعلیم ہو رہی تھی یہ فضائل کی، تو وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے تو وہاں مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، قاری رضا حسن صاحب، مولانا یہ سب، مولانا احتشام الحسن صاحب، یہ سب بیٹھے ہوئے تعلیم کر رہے تھے کہ آپ کو وہاں بلا رہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشکات کے 8 باب، وہ ابواب منتخبہ کے نام سے چھپی ہے۔ جب تعلیم سے واپس آئے تو مفتی صاحب نے کہا کہ پہلے دن سے یوں سنتے ہیں کہ تعلیم میں کیوں بیٹھنا، تعلیم سے کیا مقصد ہے؟ فضائل کہ فضائل کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رسول کا تاثر آ جائے۔ آج تو میں نے جو حدیثیں سنی تو میں تو یہ سمجھا کہ ہر حدیث میرے لیے تھرمامیٹر ہے۔ ڈاکٹر کو بھی بخار ہو تو تھرمامیٹر بتا دیتا ہے کہ آپ کا یہ ٹیمپریچر ہے، کہ چاہے حدیثیں پڑھتے ہوں پڑھاتے ہوں، ان کی بھی کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب المغازی، کتاب الفتن، وہ سارا باب کہ ہر حدیث۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے بہت بڑا انعام کیا ہے، بہت بڑا نعمت، بہت بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں اس زمانے میں جبکہ فتنوں کا زمانہ اور طرح طرح کی باتیں اور لوگ اپنا وقت، اپنا پیسہ، صلاحیتیں کہاں ضائع اور برباد کر رہے ہیں کہ آدمی کی اس کی اپنی جان اس کے لیے وبال بن رہی ہے۔ لیکن اللہ نے ہم کو یہ کام دیا، اسی لیے خالی بیان اور اتنا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو میراث میں دیا، آپ کے والد دین، آپ کا دین، دین کی محنت اور اس کے ساتھ یعنی دعوت اور اس کے ساتھ دعا، مصنون دعائیں کیسی کیسی ہے۔ اللہ، میں تو حیران رہ گیا، ایک صحابی ملے، بہت پریشان حال، خستہ حال۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول بہت پریشان ہے، کھانا پینا کپڑا کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی جو دعا ہے، اب اگر میں پوچھوں کہ کتنا کو یاد ہے، فرمایا جب چہرے پر پانی ڈالو تو وہ دعا پڑھو۔ اب میں ایک دفعہ تو پڑھ دیتا ہوں، پھر تم علماء سے پوچھتے رہنا۔ اللہم اغفر لی ذنبی وسع فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ 3 جملے۔ اللہم اغفر لی ذنبی وسع فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ جب چہرے پر پانی ڈالو وضو کے وقت میں تو یہ پڑھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا کرنا، کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات ہو گئی،
تو وہی صحابی ارے کیا حال ہے؟ حضور نے پوچھا اللہ کے رسول اتنی برکت کہ اب تو میرے گھر میں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. لیکن ہم تو پیسے کو جانتے ہیں، دعا کی طاقت کو جانتے ہی نہیں. اس لیے دعوت بھی اور دعا بھی یہ دونوں میراث ہے، اور اس کی محنت کے لیے اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، کرنے اور دوسروں کو اس پر لانے کے لیے اپنا انہی تینوں چیزوں کی ترکیب 3 چیزوں سے بنانی ہے. وقت، پیسہ اور صلاحیت صحیح استعمال کرنے آ جائے. اس کے لیے جب آدمی 4 مہینے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بچے میں بھی ماں کے پیٹ میں اللہ پاک 4 مہینے کے بعد روح ڈالتے ہیں، 4 مہینے تک تو اعضا بنتے ہیں. جب 4 مہینے ہمارے 6 نمبر کے مطابق اصولوں کی پابندی اور صحیح نہج کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر پوری انابت کے ساتھ جب وقت لگائیں گے تو اللہ نبیوں کو اللہ نے دیا، پیغمبروں کو اللہ نے دیا، صحابہ کو اللہ نے دیا، اولیاء اللہ کو اللہ نے دیا. اور یہ جتنے ہیں اور پرانے اور ذمہ دار اور کیسے اللہ دینے والے ہیں. ہم تو ہیں مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں، کوئی مانگتا ہے. ہمارے پاس تو دعا کا بھی وقت نہیں. اس لیے میرے دوستو 4 مہینے کی نیتیں کرو، ارادے کرو، اپنے آپ کو پیش کرو اور پھر دعائیں مانگو. اس پورے مجمع سے میری درخواست، اس مجمع میں جس کے آج تک 4 مہینے جماعت کے ساتھ ایک ساتھ نہ لگے ہوں، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. گھبرانا بالکل مت.